السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شیث علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے نیک بیٹے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کوے کے ذریعے بھائی کی لاش کو دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے قابیل نے لاش کو دفنا دیا۔ اس کے بعد اسے اپنے والد کا خوف آیا تو شیطان نے گمراہ کیا اور گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ اسے یہ خوف تھا اگر قابیل آدم علیہ السلام کے پاس رہا تو کہیں توبہ استغفار کے بعد راہ حق پر نہ آ جائے۔ اسی لیے شیطان نے کہا کہ اب تیرے والد تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہاں سے بھاگ جا۔ قابیل نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور یمن میں جا بسا۔ اس نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کی، پھر بت پرستی شروع کی۔ شیطان نے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ اس نے کئی شادیاں کی جس سے کثیر اولادیں پیدا ہوئیں۔ قابیل اور اس کی اولاد نے اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد اور فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی جرم سے قتل ہوتا ہے اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت غم زدہ ہوئے، کیونکہ حابیل بہت سمجھدار، لائق، ہونہار، فرما بردار بیٹے تھے۔ آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا، لیکن بیٹے کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بہت اداس رہا کرتے اور بیٹے کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور ایک نیک صالح بیٹے کو عطا کیا۔ آپ آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے۔ اس وقت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی۔ اماں حوا نے آپ کا نام شیث رکھا۔ اس کے معنی ہیں اللہ کی طرف سے دیا گیا تحفہ۔ آپ حسن و جمال کے مالک تھے، نہایت ہی خوبصورت سیرت اور صورت تھی۔ آپ ہمیشہ اپنے والد کے پاس رہتے۔ آپ نے اپنے والد سے تربیت پائی۔ جو آپ بڑے ہوتے گئے آپ کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم اور تربیت رنگ لاتی رہی۔ آدم علیہ السلام نے آپ کو دین اور دنیا کا علم، صحیح اور غلط میں فرق، درس اور تدریس، تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، اچھے برے میں فرق کرنا، دن اور رات کی پہچان کروائی، ان وقتوں میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا جو کچھ عرصوں بعد آنے والا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے شیث علیہ السلام کو اپنا خلیفہ جانشین نامزد کیا۔ 960 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے جبریل امین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق والدین کی تدفین کی۔ اللہ رب العزت نے شیث علیہ السلام کو نبوت سے نوازا۔ ان کی اولاد فرما بردار، نیک تھی، اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی۔ روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں، ان میں سے 4 صحیفے شیث علیہ السلام پر اترے۔ قرآن کریم میں 25 نبیوں کے نام موجود ہیں، ان میں سے شیث علیہ السلام کا نام شامل نہیں، لیکن حدیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ کی راہ میں صرف کر دی۔ کی عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے دین کی تبلیغ کو آپ کی اولاد آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے بھائی کی اولاد کے کفر اور شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے، انہیں راہ راست میں لانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر پوجا شروع کر دی تھی۔ روایت میں ہے دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم حضرت شیث علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، جبکہ قابیل کی اولاد اللہ کی نافرمان، کفر کرنے والی عیسائی اور یہودی بھی آپ کو آدم علیہ السلام کی تیسری اولاد تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت
آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو شیش علیہ السلام کو قریب بلایا اور فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو، جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش اعظم پر اس وقت دیکھا جب میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے جنت کا چکر لگایا اور دیکھا کہ نام محمد اللہ پاک کو اتنا پیارا ہے کہ آسمانوں میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں یہ نام محمد نہ لکھا ہو، جنت میں بھی کوئی ایسی جگہ باقی نہیں جہاں نام محمد نہ لکھا ہو، لہٰذا تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ جب شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملہ سپرد کر دیا۔ آپ کی وفات 912 برس میں ہوئی۔ آپ کی مزارات کے 3 مختلف مقامات بتائے جاتے ہیں: غزہ، عراق کے شہر موصل، ایودھیا جو بھارت میں موجود ہے، لیکن ان جگہوں کے علاوہ بھی کئی جگہ پر اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن شیس علیہ السلام کہاں مدفون ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی قوم کو علم دین سے سرفراز فرمایا، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی پر ظلم مت کرو، چوری، جھوٹ، دھوکہ، بے حیائی سے بچو، اچھے اور برے میں فرق سمجھو، اچھے کام کرو، زکوٰۃ دو اور لوگوں کی مدد کرو، رشتوں کا حق ادا کرو، شیطان سے ہمیشہ ہوشیار رہو۔ اس کے ساتھ آپ نے اپنی قوم کو ہتھیار بنانے، کھانا اناج اگانے، علم کو سیکھنا اور سکھانا اور لکھنا، سماج کو صحیح راستے پر چلانا، دین دنیا کی تعلیم سکھائی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ علم سیکھنا اور سکھانا بے حد ضروری ہے، کیونکہ شیطان کبھی بھی انسان کو بہکا کر گناہ میں ڈال سکتا ہے۔ اللہ کے حکم کو ماننے میں ہی بھلائی ہے۔ سماج تبھی بچتا ہے جب لوگ نظام اور نیکیوں پر چلتے ہیں۔ نبیوں پر ایمان اور ان کے بتائے راستے پر چلنا ہی مومن کے لیے کامیابی ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔